الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس آن لائن .com کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ہم سورۃ القدر سے سورۃ الناس تک تجوید کے ساتھ ان صورتوں کو سیکھ رہے تھے، اور جو صاحب آج پہلی دفعہ یہ کلپ دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو وہ نیچے دیکھیں، لنک موجود ہے، وہاں پہ تمام جتنی پرانی پیچھے والی صورتیں ہیں، سورۃ القدر سے لے کے سورۃ الناس اور سورۃ الفاتحہ بھی سب وہاں موجود ہیں۔ اس میں کلک کیجئے، وہاں سے دیکھیے اور اس مستفید ہوئیے۔ اور نیچے دیکھیے لنک ہے قرآن العظیم کا رسم عثمانی والا، جیسے آپ کے پیچھے ابھی آپ کو نظر آئے گا، وہی نیچے لنک موجود ہے، اسے وہاں سے کلک کر لیجئے، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اپنے پاس محفوظ کر لیجئے۔ تجوید کی بک چاہتے ہیں، وہ نیچے لنک آپ کو مل جائے گا، وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، محفوظ کر لیجئے، سیکھیے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو قرآن العظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تجوید سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ العلق سے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ وہ سورۃ العلق ہے جس کی پہلی 5 آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی پہ نازل ہوئی تھی۔ احکام بہت ہیں، سورت چھوٹی سی ہے لیکن احکام بہت ہے، تھوڑا سا احتیاط سے دیکھیے، اور جہاں پر کچھ مشکل درپیش آ رہی ہو دوبارہ اس کو دیکھیے، سیکھیے، اور تجوید کے جو رولز نیچے آپ کو لنک میں ملیں گے ان سے مدد حاصل کیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، علم یعلم بأن اللہ یری، کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ، سندع الزبانیہ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ آیت مبارکہ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ، اقرأ، پہلا لفظ دیکھیے، اس کا پہلا حرف دیکھیں۔ رسم عثمانی کے قرآن میں یہ حمزہ ہے، اور ایکچول میں حقیقت میں یہ حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اور وہ قاف کے ساتھ اب مل رہا ہے، اور یہ جب قاف کے اوپر غور سے دیکھیں تو وہاں پہ جزم ہے، وہ ساکن ہے۔ اب جب حمزہ قاف سے ملے گا تو وہاں پر وہ تجوید کا رول آ گیا، قلقلہ، ایک دم اس کو قوت کے ساتھ قاف کے مخرج میں رکیں گے تاکہ وہ قلقلہ ہوگا، اور اگر ہم نے پڑھ دیا اقرا تو پھر ہم نے قلقلہ نہیں کیا، وہ ہماری غلطی شمار ہو جائے گی۔ یہ قاف ہے، وہ کاف باریک والا، اس پہ کبھی بھی قلقلہ نہیں ہوتا۔ اب اس کے ساتھ اسی لفظ میں آگے والا حرف جو ہے وہ را ہے،
را کے اوپر زبر ہے. اب وہ غور سے دیکھیے اس کے ساتھ جو ہے وہاں پہ حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر جزم ہے. وہ حمزہ کے اوپر جو اب جزم ہے وہ یہاں پر حمزہ ساکن ہے اور ہم نے ہلکا سا اس کو جھٹکا دینا ہے، صرف ہلکا سا جھٹکا دینا ہے. اقرا. اب ہم پاکستان کا جو پرنٹ قرآن ہے جب آپ اس میں دیکھیں گے تو یہاں پر صرف الف ہے، اسی وجہ سے ہمارے بھائی اس کو اقرا پڑھ دیتے ہیں اور وہ غلط ہو جاتا ہے. یہ حمزہ ہے، وہ 29 حروف تہجی میں سے ایک حرف ہے. جب اس کے اوپر جزم ہوگی تو ہلکا سا اسے جھٹکا دے کے پڑھیں گے. اقرا. پہلے قلقلہ تھا، اس کے اوپر قوت سے رکے، قاف کے اوپر ہم نے قلقلہ کیا، اب حمزہ کو پڑھا اقرا. بسمی. اب یہ با کے نیچے زیر ہے، یہ با کے نیچے زیر ہے. اب ہم نے بس، با زیر سین بس، بسمی. اب ہم نے اس کو ملانا ہے، ہم اسے بیس میں پڑھ دیں ہمارا پڑھنا لہجہ غلط ہو جائے گا. اقرا بسمی ربک الذی. اب را کے اوپر زبر آیا، تھوڑی سی اپنی زبان کو اوپر کر دیجئے تاکہ یہ را پر پڑھی جائے، مفخم پڑھی جائے. ربک الذی. اقرا بسمی ربک الذی. اب آپ نے ذال پڑھنا ہے تو اپنی زبان کو، یہ سامنے کے دونوں بڑے دانت ہیں اس کے نیچے لے کے آ جائیے، تھوڑا سا باہر نکال لیجیے. اب جب ہم اسے لائیں گے زبان کو تو اس ذال کا مخرج یہ ہمارے سامنے کے دونوں بڑے دانتوں کے نیچے زبان کا تھوڑا سا آ جانا ہے، اور اگر زبان اندر رہ گئی تو پھر یہ زا بن جائے گا، جس سے وہ زمزم ہوتا ہے تو وہ لفظ غلط ہو جاتا ہے. ربک الذی. اب یہ ہے آگے خلق. اب یہاں دیکھیے ہم رکے آیت مبارکہ پر. قاف جو ہے، دو نقطوں والا جو قاف ہے، موٹا حرف ہے قرآن کا. اب ہم اس کے اوپر رکے ہیں، رکتے ہوئے زیر زبر پیش اس قاف کے اوپر سے سب ختم ہو گیا. اب اس قاف کو ہم نے ساکن بنا دیا، جیسے پہلا آیت مبارکہ پہلے لفظ میں وہاں پہ قاف خود ساکن تھا، اب ہم نے اسے ساکن کیا ہے تو وہی تجوید کا رول اس پہ بھی اپلائی ہوگا. قوت کے ساتھ جا کے ایک دم رکیں گے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اب ہم پڑھے خلق تو پھر ہم نے قلقلہ نہیں کیا، وہ ہماری غلطی ہو جائے گی، اور ہم نے اس کا احتیاط رکھنا ہے کیونکہ یہ قلقلے کے احکام ہم پڑھ چکے ہیں. 5 حرف ہیں، قاف تا با جیم دال. جب بھی آتے ہیں ساکن ہیں یا ہم ساکن انہیں کر رہے ہیں تو قوت سے اس کے مخرج میں رکیں گے، جو ہمارے منہ میں مخرج ہے اس کا، تو وہاں سے ایک آواز آئے گی، گونج ایک پیدا ہوگی اور وہ کہلاتی ہے قلقلہ. اب ہے آیت نمبر 2. خلق الانسان. خلق وہی لفظ ہے لیکن اب قاف کے اوپر زبر ہے اور وہ آگے مل رہا ہے لام کے ساتھ. خلق الانسان. اب یہ انسان کا لفظ آ گیا. اس انسان کے لفظ میں دیکھیے نون ہے ساکن، اس کے بعد زیر زبر جزم کچھ بھی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا خالی. اس کے بعد 15 حروف میں سے سین آ رہا ہے، تو تجوید کا حکم یہاں پر اپلائی ہو گیا. اخفا حقیقی، چھپا لو. اخفا کے معنی چھپا لو. اب اس نون ساکن کی آواز کو ہم چھوٹے سے اپنے ہونٹ کھولیں گے اور اس میں تھوڑا سا معمولی سا گیپ رکھیں گے، زبان پیچھے ہینگ کر کے رہے گی اور اس کو چھپائیں گے یہاں پہ. خلق الانسان، اس کی صحیح آواز تھی انسان. انسان. اب ہم نے اس نون ساکن کی آواز کو چھپا لیا. انسان. خلق الانسان. اب آ رہا ہے میم اور نون. میم کے نیچے زیر ہے، نون سے وہ مل رہا ہے. اب جب ملا وہ نون کے ساتھ تو ہم نے وہاں پر اس نون پہ ملاحظہ کریں جزم ہے. اب اسے نارمل پڑھ دیں گے، اس کو کہتے ہیں اظہار، پورا پڑھ دینا، ظاہر کر دینا. اب ہم نے اس کو پڑھا پورا من
وجہ اس کے بعد جو لفظ شروع ہو رہا ہے اس کا پہلا حرف عین. اب وہ عین ہے اور لام ہے اور قاف ہے. عین، لام اور قاف. اب یہاں پر بھی ہم رک گئے، آیت مبارکہ ختم ہو گئی. وہی فارمولہ، وہی حکم ایک دم اس قاف کے زیر زبر پیش سب جو ہے ہم نے ختم کر دیا. یہ قاف بھی ساکن ہو گیا. اس کے مخرج میں جا کے پھر قوت سے رکیں گے اور ہو جائے گا علق، قلقلہ، علق. اب ہم کریں علق تو پھر قلقلہ نہیں ہوگا اور ہماری غلطی شمار ہو جائے گی. اب یہ قلقلہ بار بار اس صورت مبارکہ میں آ رہا ہے. 5 حروف ہیں، قاف، تا، با، جیم، دال آ رہے ہیں. خلق الانسان من علق، آیت نمبر 3. پھر وہی لفظ ہے جو کہ سب سے آیت کے شروع میں پہلا لفظ تھا، اقرأ. اقرأ، قاف کے اوپر قلقلہ، حمزہ ساکن ہلکا سا سے جھٹکا دے دی. اقرأ. وا، اب واو پڑھیں گے، واو زبر وا. اب ہم ہونٹ پیچھے رکھیں، دیکھیں وا، تو وہ پراپر آواز نہیں نکلتی جو واو کی آواز ہے. واو کا مخرج ہمارے یہ دونوں ہونٹ ہیں جب یہ اس طرح سے آگے آتے ہیں گول بن کے، وا. ربکل، را زبر با، رب، ربکل، را کے اوپر تھا، ذرا سی ہم نے زبان اوپر کر دی. ربکل اکرم. اب حمزہ کاف سے مل رہا ہے اور یہ والا کاف یہ لائٹ بہت ہلکا حرف ہے اور آرام سے ہم پڑھ لیتے ہیں، جسے ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں چھوٹا کاف. یہ وہ ہے، آرام سے. اکرم، رکے، میم کے زیر زبر سب کچھ ہٹا دیا، میم ساکن ہو گئی. اب میم کو ہم نے پورا پڑھنا ہے، اکرم. اب جب ہم جلدی کریں اکرم تو دیکھیے وہ پھر میم نہیں پڑھا گیا، وہ ہمارے پیٹ میں چلا گیا کیونکہ ہم نے اسے صحیح طرح سے ہونٹوں سے ادا نہیں کیا. یہ میم بھی ہمارے دونوں ہونٹ جب ملتے ہیں اس سے ادا ہوتا ہے، اور جب میم آ جاتی ہے ساکن ہوتی ہے اور ہم نے اسے پڑھنا ہے تو یہاں پر ہم ایک دم اس کو اپنے دونوں ہونٹوں کو بند کر دیں گے اور جو آواز آتی ہے وہ ناک میں ہماری چلی جاتی ہے اور وہ میم پورا ہوتا ہے. اور اس میم کی باڈی میں قدرتی طور پہ ایک غنہ ہے جو ہمیں سنائی دیتا ہے اور وہ ہمارے پڑھنے کی خوبصورتی ہے. اکرم. اب اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے، الذی. الذی، ذال کے لیے دوبارہ زبان کو سامنے کے دونوں دانتوں کے نیچے لے آئیے. الذی، عین آ گیا، علم، حلق سے حروف حلقی ہے. کوشش کیجئے اگر ہم پڑھتے علامہ تو ہم نے کیا پڑھا، الف پڑھ رہے ہیں تو وہ لفظ پورا بدل جائے گا، اس کا معنی بدل جائے گا. تو تھوڑی سی کوشش کیجئے، انشاءاللہ یہ حروف حلقے ہم انشاءاللہ بہت آسانی سے ادا کر لیں گے اللہ کی توفیق سے. علامہ، علامہ. پھر با ہے، اب وہ لام سے مل رہا ہے، بل، قاف لام میم، بالقلم، بالقلم. اب پھر میم آیا، ہم نے ساکن ہے، ہم نے ایک دم ہونٹ اس کو بند کر دیے اور میم پورا پڑھا گیا. بالقلم، بالقلم، بالقلم. جلدی پڑھیں گے، تیزی کریں گے تو پھر وہ ہم سے صحیح معنوں میں ادا نہیں ہوتا. اور جلدی قرآن پڑھنے کی بالکل کوشش نہ کیجیے، پڑھیے آہستہ آہستہ، کیونکہ سورۃ المزمل میں اللہ کا حکم ہے آیت نمبر 4 میں کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ تجوید کے احکام کے ساتھ پڑھو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد کی آیت مبارکہ ہے علم الانسان، عین دوبارہ حلق سے لی، علم الانسان. اب یہ انسان کا لفظ دوبارہ آ گیا، انسان، وہی نون ساکن ہے اور وہ ساکن اس کو چھپائیے، اخفا حقیقی. تجوید کے احکام میں سے حکم اخفا حقیقی لاگو ہوگا اور اس کو چھپا لیجئے.
علم الانسان، میم زبر الف ما، اور یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے میم کے ساتھ جو الف ہے، کبھی کبھار بھائی جلدی میں پڑھ رہے نہیں پڑھ پاتے ملم، تو غلطی ہو گئی، الف چھوٹ گیا، وہ لفظ نامکمل ہو گیا. مالم، مالم میم، مالم یعلم، علم الانسان مالم یعلم. اب بار بار میم ساکن آ رہی ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہے، وہاں پر بھی بہت تیزی سے پڑھتے ہیں، وہ ہم سے صحیح معنوں میں ادا نہیں ہوتی. اب اس آیت مبارکہ کو غور سے ذرا دوبارہ سنیے، میم کی ادائیگی. علم الانسان ما لم یعلم. یہ آپ نے لیپ ٹاپ رکھا ہے اوپر سے وہ کٹ گئی، تو وہ ٹیبل نیچے ادھر ہو گیا نا، صحیح ہو؟ اب صحیح ہوا. آیت مبارکہ کلا، کاف لام سے مل رہا ہے، باریک والا کاف ہے اور اس کے ساتھ الف ہے. کلا، اب یہاں پہ ان حمزہ نون سے مل رہا ہے، اور نون کے اوپر تشدید ہے، اور پورا ایک دم فل غنہ، زبان کو اوپر ٹچ کیجیے. اب پھر انسان کا لفظ آ رہا ہے، ان غنہ کیا پورا فل غنہ، کوئی رعایت نہیں. اب اس کے بعد ان الانسان، پھر وہی انسان کا لفظ، اور یہ انسان کا لفظ قرآن میں بار بار آ رہا ہے، اور اس میں اخفا حقیقی کا یہ حکم تجوید کا ہے، ہمیشہ اس کو چھپا لیا کرے اپنے ہونٹوں میں، اخفا کر لیں، اس کو ہائڈ کر لیں. ان کلا ان الانسان، لا، لام زبر الف لا، یہ لفظ بار بار، میم زبر الف ما، لام زبر الف لا، یہ بار بار قرآن میں اسی طرح سے آتے الف کے ساتھ. پورا ہم نے اسے پڑھنا ہے. الف 2 حرکت کا ہوتا ہے، صرف ذرا سا، کلا، ما، اذا، ان الانسان لا یت، یا زبتا یت. اب یہ قرآن کا بھاری حرف آیا تا، اور یا اس سے مل رہی ہے، جب یا جا کے ملی ہے تا کے ساتھ، تا کے اوپر جزم ہے، اور یہ حروف قلقلہ ہو گیا، قاف، تا، با، جیم، دال، جو 5 حرف ہیں اس میں سے تا آ گئی. موٹا حرف ہے، قلقلہ بھی موٹا ہوگا، قوت کے ساتھ ایک دم رکیں گے، جیسے ہم قاف میں رکے تھے اق، اسی طرح یہاں پہ بھی رکیں گے ہم. یت، اگر ہم پڑھ جائیں یت غا، تو ہم نے اس تا کو بھی صحیح ادا نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، قلقلہ بھی نہیں کیا، یہ ہمارے سے پھر غلطی ہو رہی. تو ہم تھوڑی سی احتیاط کریں، تھوڑی سی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے گا. لیت غا، اب غین ہے، اس کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ الف ہے. یہ یہاں پر غور سے الف آ رہا ہے بار بار، اور ہم نے اسے پڑھنا ہے. لیت غا، کلا ان الانسان لیت غا. اب اس کے بعد ہے آیت مبارکہ، دیکھیے حمزہ ہے اور درمیان میں نون ہے. اب نون کے اوپر دیکھیں کچھ بھی نہیں لکھا، اب یہ نون یہاں پر ساکن ہے اور ساکن رہے گا، پڑھا نہیں جائے گا. یہ رسم عثمانی قرآن میں دیکھیے، آپ یہ پڑھنا نہیں بالکل بھی. حمزہ نے جا کے ڈائریکٹ ایک دم را کے ساتھ مل رہا ہے، حمزہ زبر را، ار، ار را حس، ار را حس، حمزہ آ رہا ہے را حس. اب ہم نے حمزہ کو بھی حلق سے نکالنا ہے آہستہ آہستہ. ار را حس،
تا زبر غین تغ، نون زبر الف نا، تغنا، الرآہ استغنا، الرآہ استغنا، ان غنہ، نون مشدد ہے، دیکھیے پورا فل غنہ، زبان اوپر ٹچ کر دیجیے، ان الا، اب یہ حمزہ کے نیچے زیر ہے اور لام کے اوپر زبر ہے اور الف ہے، الا ربی کر، را کے اوپر زبر آیا، ذرا سی زبان کو ہم نے اوپر کر دیا، ربی کر، اب پھر دوسری را آئی، اس کے اوپر پیش ہے اور دیکھیے وہ جیم، را پیش جیم، رج، ایک دم حروف قلقلہ میں سے 5 حروف تھے، جیم آ گیا، اب رج، را پیش جیم، رج، عین زبر الف آ، رج آ، اب اگر ہم یہاں پر عین کو حلق سے نہیں نکالتے، ہمیں عادت نہیں، ہم نہیں کہہ رہے نہیں نکل رہا، نکلے گا، رج آ کر دیں گے، الف پڑھا جائے گا، عین وہاں سے مس ہو گیا، ہم سے نہیں ادا ہوا، وہ لفظ نامکمل ہے اور یہ ہماری غلطی شمار ہو جائے گی۔ ہم کوشش کریں، اور یہ حروف حلقی ہم سے، کیونکہ ہم اپنے روز مرہ کی بات چیت میں انہیں استعمال نہیں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، لیکن شروع کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ بہت اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رجعا، رجعا، ایک دم حلق سے عین آئے گا اور اس کے ساتھ الف ہے، اور وہ ہم نے پڑھنا ہے پورا۔ ارأیت، اب اس لفظ میں دیکھیے پہلا حرف ہے حمزہ، آ را، آ را، را کے اوپر زبر، آ را، اب پھر حمزہ ہے، پھر اب وہ جا کے آگے یا آ رہی ہے 2 نقطوں والی، اس سے مل رہا ہے، جسے ہم پڑھ دیتے ہیں ایتل، ارأیتل، ایتل بالکل غلط پروناؤنسیشن ہے، غلط لہجہ ہے، حمزہ زبر یا، ای، جب یا پڑھیں گے آپ کے ہونٹ پیچھے چلے جائیں گے جیسے آپ ہنس رہے ہیں، ارأی، یہ نکلے، یہاں سے نکلے نیچے سے، ارأیتل، ارأیت، ارأیتل، یہ بار بار یہ لفظ اب اسی صورت مبارکہ میں آ رہا ہے، اور بہت زیادہ آتا ہے قرآن میں یہ لفظ بار بار، تو ارأی ہم نے نہیں سے پڑھنا، یا پڑھنی ہے ارأی، ارأیت الذی، ارأیت الذی ینہا، اب یا نون سے ملی لیکن اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، تو اس نون کے اوپر جزم لکھی ہے، صرف اظہار ہے، اظہار، نارمل پورا پڑھ دیجئے، یہاں پہ غنہ کرنا منع ہے بالکل، ینہا، اب ہا کو حلق سے نکالیں گے، یہ حلق کا جو تیسرا حصہ ہے سینے کے ساتھ، وہاں سے یہ نکلتا ہے، آرام سے، جو سانس اندر گئی ہوئی ہے، ہوا گئی ہوئی ہے، اسے چھوڑیے، وہاں سے ریلیز کیجئے اس ہوا کو، یہ نکلے گی اور ایک دم ہم سے یہ ادا ہوگا، ینہا، یہ بار بار آتا ہے اور یہ حرف ہم آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ عبدن، عین زبر با، عب، اب دیکھیے با، پھر با کے اوپر جزم ہے، قطب جد، قاف تا با جیم دال، قلقلے کے حروف میں سے دیکھیے، قاف تا با جیم دال، اس میں سے با ہے، اب پھر اس کے اوپر قلقلہ، ساکن ملی، اور با ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے جب ہونٹ ہمارے ملتے ہیں، اب دال کے اوپر دیکھیں، عبدن، عبدن، دال کے اوپر 2 زبر ہیں، دیکھیں عبدن، اذا، اس کے بعد حمزہ آ گیا، اب یہاں پر دونوں زبر ایکول لکھے ہوئے ہیں، کوئی آگے نہیں ہے، یہاں پر بھی اظہار ہے، پورا اظہار کر دی، عبدن، غنہ نہیں کرنا، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، غنہ نہیں کرنا، عبدن، بس جو ہم نے پڑھا اس میں سے ایک چھوٹی سی ہمیں جھلک نظر آ رہی ہے، وہ ہے الحمدللہ درست، عبدن اذا صلی،
اب یہاں پر دیکھیے غور سے، پہلا یہ جو لفظ ہے عبدن، یہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے جلدی میں، ابدن، احتیاط نہیں رہتی، ابدن ہو گیا، وہ لفظ پورا بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا ابدن، با ساکنہ، عبدن اذا صلی، اب یہ صاد ہے، دیکھیے صاد ہے، اور صاد کا مخرج اپنی زبان کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیجئے، اور ڈھیلا چھوڑ کے ایک دم آپ اوپر اٹھا دیجئے زبان کو، جائے گی زبان کا یہاں سے یہ حصہ آپ کے تالو میں اوپر جا کے ایک دم ٹچ ہوگا، لگے گا، اور آپ کو اپنے منہ میں محسوس ہوگی یہاں پہ تھوڑی سی ہوا، یہ صاد ہے، صاد۔ اردو میں ہم سے سواد کہتے ہیں، اردو کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم عربی پڑھ رہے ہیں، قرآن عربی میں ہے، عربی پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ صاد پڑھیں گے، صاد۔ اب اس صاد کو جب ہم ہم نے لام سے، صاد زبر لام سل، سل، صاد زبر لام سل، اب پھر لام آیا اس کے پر زبر، اس کے ساتھ الف، سلا، اور اگر زبان کو ٹائٹ کر دیں گے تو پھر یہ صاد کی جگہ سین بن جائے گا، اور پھر وہ مناسب نہیں ہے۔ عبدن اذا صلی، ارأیت، پھر وہی لفظ آ گیا، ارأیت، حمزہ اور را، پھر دوسرا حمزہ یا میں، ارأیت کان، اب یہ دیکھیے حمزہ اور نون لکھا ہے، نون کے اوپر کچھ چیز نہیں ہے، زیر زبر جزم کچھ نہیں لکھی، ایکچول میں در حقیقت اس کے اوپر جزم ہے، وہ ساکن ہے، لیکن اس کے بعد 15 حروف میں سے کاف آ رہا ہے، تو یہ اخفا حقیقی بنتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اس نون کی آواز کو اپنے ہونٹوں میں چھپا جاؤ۔ ارأیت کان علل، اب پھر عین آیا، علل ہدا، ہا حلق کے تیسرے حصے سے نکالا، ہدا، اور دال کے اوپر زبر اور الف، اب ہم اسے پورا پڑھیں گے، علل ہدا، جلدی نہیں، آہستہ آہستہ آرام سے۔ او، حمزہ زبر واو، او، ہم اسے پڑھتے ہیں او، یہ او نہیں ہے، او، حمزہ زبر واو، او۔ اب یہ لفظ، یہ حرف قرآن میں بار بار آئے گا، اسی طرح سے واو لکھا ہوگا، اور اس سے پہلے کوئی بھی حروف تہجی آ جائے گا زبر کے ساتھ، ہم نے اسے ملانا ہے، تو یہی پروناؤنسیشن ہونٹوں کو آگے لے آئیے، او، نو، بو، لو، یہ اس کا طریقہ واو کو پورا ادا کرنے کا، تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ او، او، امارا، حمزہ امارا، بت، اب با کے نیچے زیر ہے، وہ تا سے مل رہا ہے، بت، پھر تا کے اوپر یہ باریک والا تا ہے 2 نقطوں کا، دیکھیے اس کے اوپر زبر ہے، وہ قاف سے مل رہا ہے، تا زبر قاف، تق، تق، اب وہ قاف لکھا ہے، ہیوی لیٹر قرآن کا، بھاری حرف قرآن کا، اور وہ قطب جد میں سے آ رہا ہے، تو وہاں پر ایک دم ہم نے اس کو قلقلہ کیا، حروف قلقلہ، قوت سے اس میں جا کے رکے، ایک باز گشت سنائی دی، اور وہ تقوا، بالتقوا۔ اب یہ قاف خود ساکن ہے، ہم نے نہیں ساکن کیا، اس کے اوپر جزم، اور ہم نے جب اسے پڑھا بالتقوا، اب واو ہے، واو کے اوپر دیکھیں زبر، اور اس کے ساتھ دیکھیں الف، وہ ہم پورا پڑھیں گے، بالتقوا۔ یہ بار بار یہ حروف آ رہے ہیں قطب جد کے، اس صورت مبارکہ میں بار بار جو بھی صورت پڑھتے ہیں ان میں ملتے ہیں ہمیں یہ حروف۔ قلقلہ الحمدللہ بہت آسان ہے، بس قوت کے ساتھ اس حرف کا جو مخرج ہے جہاں سے نکل رہا ہے وہاں سے ہم اس میں جا کے رکیں گے، ہماری زبان رکتی ہے، ایک آواز سنائی دیتی ہے، وہ آواز منہ سے باہر نہیں آتی، منہ میں گھومتی ہے، تو اس کی جیسے وہ آواز موٹی ہو جاتی ہے اور بازگشت پیدا ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ ارأیت، پھر وہی لفظ ہے، تیسری دفعہ آ رہا ہے، ارأیت کذب، اب یہ پھر اخفا حقیقی، نون ساکن، کذب،
وتولا، وتولا، واو آیا، ہونٹ کو آگے اب دیکھیں میں ہونٹ آگے نہیں لاؤں گا، دیکھیں وتولا، آواز میں فرق دیکھیں، وتولا، وتولا، آواز میں یہ فرق. تو واو ہمارے دونوں ہونٹوں سے نکلتا ہے، جب ہم اسے آگے لاتے ہیں تو اس کو آگے لائیے اور ادا کیجئے وتولا. علم، حمزہ زبر آ، لام زبر میم لم، علم. یا زبر یا، لام زبر میم لم، علم، یعلم، یعلم. بِأَنَّ اللَّهَ، بِأَنَّ اللَّهَ، اب پورا نون ہے، تشدید ہے، غنہ کریں گے فل، بِأَنَّ اللَّهَ. اب یہاں پہ اللہ کا لفظ لام آیا، دیکھیے وہ لفظ لام ہے، لفظ ہے اللہ، اس کے درمیان میں لام ہے. اس سے پہلے دیکھ لیجئے زبر آ گیا، تو ہم اس لام کو مفخم پر پڑھیں گے اور ایک دم زبان اوپر کر دیں گے. بِأَنَّ اللَّهَ، لام کبھی بھی قرآن میں موٹا نہیں پڑھا جاتا، پر نہیں پڑھا جاتا. صرف یہ ایک صورتحال ہے، ایک کنڈیشن ہے، جب اللہ کا لفظ لکھا ہے اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہوگا تو یہ حرف لام موٹا پڑھا جائے گا. ادروائز پورے قرآن میں جب بھی کبھی لام آ رہا ہے وہ ہمیشہ باریک پڑھیں گے، کبھی بھی زبان کو اوپر نہیں اٹھائیں گے. باریک حروف ہے، قرآن کے جو حروف ہیں ان میں سے باریک حروف میں سے یہ ایک حرف ہے. بِأَنَّ اللَّهَ، اب ہے یا زبر یا، را زبر الف را، یا را. اب ہم نے یا کے اوپر زبر پڑھی اور را کے اوپر زبر پڑھ کے اس کے ساتھ ایک دم الف ہم نے اوپر اپنے الف پورا پڑھا، یا را، ایک دم ہم نے اوپر کر دی زبان کو. تو وہ را الف کے ساتھ پوری مفخم ہم سے پڑھی جائے گی. اور اگر ہم کر دیں یا را تو پھر وہ ہم را کے اوپر زبر بھی صحیح نہیں ادا کر رہے اور اس کا حق بھی ادا نہیں ہو رہا، تو ہماری غلطی ہو جائے گی. اگلی آیت مبارکہ ہے کلا، پھر لام کے ساتھ الف ہے، کلا، پورا الف پڑھیں گے، کلا لَإِلَّمْ، لام کے اوپر زبر، اس کے بعد حمزہ ہے. اب وہ حمزہ جو ہے لَإِلَّمْ، لَإِلَّمْ، اب جا کے آگے لام سے مل رہا ہے، درمیان میں نون ہے، نہیں پڑھا جائے گا. لَإِلَّمْ، کلا لَإِلَّمْ، يَنْتَهِي. اب یہ لفظ ہے، ایک لفظ ہے، یا زبر نون ین، نون کو دیکھیے اس کے اوپر کوئی زیر زبر نہیں ہے، ایکچول میں اس کے اوپر جزم ہے، لیکن اس کے بعد 15 حروف میں سے ایک حرف تا آ رہا ہے وہیں پر اسی ایک لفظ میں، تو یہ اخفا حقیقی بنتی ہے، اس نون کو ہم چھپا جائیں گے. يَنْتَهِي، يَنْتَهِي. اب ہم نے ینتہی پورا پڑھ دیں گے، اظہار کر دیں گے تو تجوید کی غلطی ہو جائے گی. اب یہ ہم نے احکام سیکھ رہے ہیں اور اتنے سیکھے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ ان کو اپلائی بھی کرتے چلیں گے اور اللہ سے مدد بھی مانگیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا قرآن پڑھنا بہت اچھا ہو جائے گا. اب اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیے، لام ہے لَنَسْفَعًا. اب عین کے اوپر دیکھیں چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے، یہ چھوٹی سی میم بنی ہے اور یہ تجوید کا رول ہے اقلاب، اقلاب. اب وہاں پہ ہم نے پڑھا لَنَسْفَعًا، وہ عین کو ہم نے جو ہے اس میم کے ساتھ پڑھا، لیکن میم کو دیکھیے اس کے اوپر زیر زبر جزم کچھ بھی نہیں ہے، وہ ساکن ہے. اور یہ میم اسی طرح سے بار بار نون کے اوپر اور بہت سے دوسرے حروف کے اوپر بھی لکھی ہوئی آئے گی، تنوین کے اوپر بھی لکھی ہوئی آتی ہے. تو ہم نے اس میم کو بھی اپنے ہونٹوں میں چھپا لینا ہے. یہ میم ساکن ہے، وجہ
اس کے بعد دیکھیے بن ناصیہ، بن حرف با آ رہا ہے، دیکھیے غور سے۔ اب ہم پڑھ چکے ہیں تجوید کا یہ حکم کہ جب میم ساکن ہوتی ہے اور اس کے بعد حرف با آ جائے تو تجوید کا کون سا حکم یہاں پر لاگو ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں، وہ ہے اخفا شفوی، اخفا شفوی۔ اب اس میم کو یہاں پر ہم اپنے ہونٹوں میں چھپا جائیں گے۔ کچھ حضرات اس میم کو پورے ہونٹ بند کر دیتے ہیں اور غنہ کر لیتے ہیں، اور وہ تشدید اس کے اوپر لگ گئی اور غنہ ہو گیا، وہ ہمارا پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ لَنَصْفَعًا یہ ساکن ہے، اب اسے چھپانا ہے اس با کی وجہ سے جو وہ با کا حرف آ رہا ہے۔ لَنَصْفَعًا بِالنَّا، با کو نون سے ملا بِالنَّاصِیَةِ، اب وہ صاد ہے ناصیہ۔ اب آخر میں دیکھیے تو وہ وہاں پہ ہا، تا جو ہے وہ ہا میں بدلی، اب ہم نے اسے حلق سے نکال دیا بالناصیہ۔ یہ ہم سورۃ الہمزہ سے وہاں سے سیکھتے آ رہے ہیں، یہ بار بار آئے گی یہ ہا، اور یہ وہی جسے ہم کہتے ہیں دو چشمی ہاں، یہ وہ ہے، چھوٹی سی ہا ہے، حلق سے نکلتی ہے، سانس چھوڑیے اس کے ساتھ یہ آ جائے گی۔ لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ۔ اب پھر اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، ناصیۃ، اب دیکھیے وہی لفظ ہے ناصیہ، ناصیۃ، لیکن اب وہ تا جو ہے اس کو نیچے دو زیر ہیں، تنوین، دو زیر کی تنوین آ گئی۔ اب اس کو غور سے دیکھیے تو ایک زیر کو تھوڑا سا آگے کر کے لکھا ہوا ہے ناصیۃ، کیوں ہے کہ اس کے بعد جو لفظ شروع ہو رہا ہے اس کا پہلا حرف ہے کاف، باریک والا چھوٹا کاف، کاذبۃ، وہ کاف جو شروع ہو رہا ہے تو یہ بتا رہے کہ یہاں پر یہ اخفا حقیقی ہے، اس تنوین زیر کی دو تنوین کی جو آواز ہے اس کو ہونٹوں میں چھپا جائیے۔ اوریجنل اس کی آواز تھی ناصیتن، ناصیتن اس کی آواز تھی، وہ کہہ رہے نہیں، اب تن جو ہے اس کی آواز کو اپنے ہونٹوں میں چھپا جائیے اور ناک میں وہ آواز چلی جائے گی، یہ ہوگا اخفا حقیقی کا غنہ۔ ناصیت، ناصیتن نہیں، ناصیت کاذبتن، اب دیکھیے کاذبتن، زال آیا، زبان کو دانت کے نیچے لے، کاذبتن، اب یہ تا وہی ہے دو نقطوں والی، دیکھیے اس کے نیچے دیکھیے راؤنڈ تا ہے نا گول، اس کے نیچے پھر دو زیر آ گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے ان دونوں دو زیر کو بالکل ایک ساتھ لکھا ہوا ہے، کوئی آگے نہیں ہے۔ پچھلے لفظ ناصیتن میں ایک زیر آگے تھی، یہاں پہ نہیں ہے۔ کاذبتن، کیونکہ اس کے بعد جو لفظ شروع ہو رہا ہے اس کا پہلا حرف ہے خا، خا حروف حلقی میں سے، تو یہاں غنہ کرنا منع ہے، صرف اظہار۔ کاذبتن پڑھ لیجیے، خاطئہ، خاطئہ، اب پھر وہی تا تھی وہاں پہ، ہم نے اسے حلق سے اپنے ہوا کو چھوڑا تو اس کے ساتھ نکلتی ہوئی آ گئی۔ یہ دو زیر اور دو زبر اسی طرح سے بار بار آتے ہیں، اور جب وہ ذرا سا آگے کو ایک زبر یا ایک زیر آگے کو ہوگا تو ایک لحظے کے لیے آپ وہاں پر رک کے دیکھیے کہ تجوید کا کون سا حکم ہے، کون سا حکم یہاں پر لاگو ہو رہا ہے، اس کو ذرا غور کیجئے، اور زیادہ تر وہ ہوگا اخفا حقیقی۔ ایک اور حکم آ جاتا ہے، وہ ہے ادغام، وہ ہم نے پڑھا ہے، اب وہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے تو اس کو سمجھتے ہیں۔ اب یہ آئے گا اسی طرح سے بار بار، خاطئہ، فلیدعو، اب عین آ رہا ہے، فلیدعو، فلید، یا دال سے میری ید عین پیش ہو، فلیدعو نادیہ، اب ہا ہے اسے ہم نے حلق سے چھوڑا، نادیہ، سندعز،
سین سندعز زبانیہ، سند دال پہ قلقلہ، سندعز زبانیہ، ہاں آ رہی ہے، اس کو ہم کوشش کریں گے اپنی اسی طرح سے ادا کرنے کی، اور اللہ سبحانہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ سندعز زبانیہ، کلا کاف لام سے ملا الف پورا، کلا لا، پھر لام زبر الف لا، کلا لا تطعہ، اب دیکھیے دونوں تا، باریک والا دو نقطوں والا اور ہیوی جو موٹا حرف ہے تا، وہ بھی ایک ہی ساتھ آ گیا۔ اب دونوں کی آواز الگ، ہم اسے پڑھتے ہوتے ہو تو ہم نے دونوں کو ایک پڑھ دیا، ہمارا پڑھنا غلط ہو جائے گا۔ اب یہ تو تع، تا تو تع، تو تع، تو تع، کوشش کیجئے۔ اب تا ہے تو تع، اب تا کے نیچے جو ہیوی ہے اس کے ساتھ آگے حرف دیکھیے کون سا ہے، دیکھیے عین، وہ اس سے مل رہا ہے، تا زیر عین تع، تو تع ہو، تو تی ہو، تو تی ہو، وس جد، اب جیم دال سے ملی ایک دم، جد حروف قلقلہ 5 میں سے دال آ گئی، وس جد، پھر واو قاف سے ملا وقترب، قاف اب یہاں ساکن ہے، واو قاف سے ملی، واو زبر کاف وقترب، اب با آخر کی تھی، زیر زبر پیش سب ختم ہو گیا، ہم نے اسے ساکن کر دیا، اور جب ساکن کیا تو اب ایک دم اس کے اوپر قلقلہ ہوگا، ہونٹوں کو بند کر دی، ایک دم وقترب، یہ با کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ یہ سورۃ العلق تجوید کے بہت احکام ہیں، اور بہت پورا قرآن خوبصورت ہے۔ ہم تھوڑی سی اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے سیکھنا شروع کریں آج، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے گا، اور ہم بہت اچھا قرآن سیکھیں گے تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ میں پھر دعوت خیر دوں گا کہ آئیے ایک آیت پڑھنا میرے ساتھ سیکھیے، داخلہ لے لیجئے اکیڈمی میں، آ جائیے، بچوں کو لے آئیے، اور جو بھی کچھ ہم یہ دین کے راستے میں خرچ کریں گے وہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ جہاں ہم اور دنیا کے اتنے سارے کام کرتے ہیں، ہمارے اتنے اخراجات ہیں، دین کے لیے تھوڑا سا، اور خاص کر جو بزرگ لوگ ہیں، فارغ ہیں، دادا دادی نانا نانی بنے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اللہ زندگی دے، سلامتی دے، فارغ ہیں، آ جائیں، آج سے سیکھنا شروع کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے ان تمام لیکچرز کو چند لمحے نکال کر آپ اپنی فیملیز میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں شیئر کیجئے، یہ آپ کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔